السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عمیر راجپوت۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹیک۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اس وقت اس دنیا میں موجود تو نہیں ہے، لیکن شاید اس پر حاوی طاقتیں اب بھی موجود ہیں۔ دوستو اس کا نام ہے اینی لیز میشیل۔ اینی لیز میشیل 1952 میں جرمنی کے ایک مغربی شہر باویریا میں پیدا ہوئی۔ دوستو اینی لیز مذہبی طور پر کیتھولک مذہب میں پیدا ہوئی۔ جب اینی لیز 16 سال کی ہوئی تو اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اینی لیز کی زندگی مکمل طور پر تبدیل کر دی۔ دوستو ایک دن اچانک اس کا رنگ سکول میں سیاہ ہو گیا اور اینی لیز چکرا کر ادھر ادھر گھومنے لگیں، لیکن اینی لیز کو یہ واقعہ یاد نہ رہا اور بعد میں ان کے دوستوں اور اہل خانہ نے انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ دوستو آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اس کے اوپر ایک 2005 میں مووی بنائی گئی جس کا نام دا ایکسورسم آف ایملی روز تھا۔ دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکمل تحقیق کے بعد میں نے یہ سٹوری بنائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ ایک سال بعد اینی لیز کے ساتھ پھر سے ایک واقعہ پیش آیا جب وہ سو کر اٹھی تو اپنا بستر گیلا پایا اور جسم پر اوزاروں کے نشان پائے، جس کی وجہ سے ان کے جسم بے قابو ہو کر زمین پر گرا اور وہ زور زور سے ہلنے لگا۔ دوستو یاد رکھیں کہ آپ یہ ایک سچا واقعہ سن رہے ہیں۔ دوسری بار ایسا ہونے پر اینی لیز ڈاکٹر کے پاس گئیں جس نے مرگی کا مرض بتا کر انہیں کچھ دوائیں دیں اور انہیں واپس بھیج دیا۔ دوستو اس کے بعد اینی لیز نے وہ دوائیں لینا شروع کی اور 1973 میں یونیورسٹی آف ویورسبرگ میں داخلہ لیا۔ وہ اپنی دوائیاں لے رہی تھی لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اسے دی جانے والی دوائیں تمام طور پر ناکام ثابت ہوئیں۔ اینی لیز نے جب یہ سمجھنا شروع کیا کہ اس پر شیطانوں کا قبضہ ہے اور انہیں دواؤں سے باہر نکل کر کوئی اور حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا دوستو؟ پھر اس کے بعد وہ جہاں بھی جاتی اسے شیطان کا چہرہ نظر آتا۔ اکثر کلاس روم میں بیٹھے بیٹھے وہ چیخنا شروع کر دیتی۔ اینی لیز نے بتایا کہ انہوں نے اکثر شیطانوں کو اس کے کان میں سرگوشی کرتے سنا ہے اور وہ بدتمیزی کرتے ہیں جب وہ دعا وغیرہ کرتی ہے، پریئر کرتی ہے۔ اینی لیز کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے جسم سے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ اسے ایک دن میں 400 مرتبہ دورے پڑے۔ پھر ان کی والدہ کی درخواست پر ایک مقامی بشپ جن کا نام جوزف سٹینگلڈ ہے، انہوں نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا اور کہا کہ یہ علاج مکمل راز سے کیا جائے گا، کیونکہ دوستو جرمنی کے قوانین کے خلاف تھا یہ علاج کرنا۔ دوستو اس وقت اینی لیز بہت کمزور ہو چکی تھی۔ دوستو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ایک عورت کے روپ میں جا چکی تھی۔ دوستو اس کے بعد پادری نے 4 گھنٹے تک 67 بار اینی لیز پر عمل کیے۔ ان سیشنوں کے ذریعے اینی لیز نے انکشاف کیا کہ انہیں یقین ہے کہ ان پر 5 راکشوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جن کے نام اس نے یوں بتائے: لوسیفر، کین، جوڈاس اسکریٹ، ایڈولف ہٹلر اور نیرو۔ دوستو یاد رکھیں کہ پادری جوزف نے شیطانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگ سور کی طرح بے وقوف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا، مگر یہ جاری رہے گا۔ دوستو آخر کار اینی لیز نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخوں کی آوازوں سے ہمسائے سکتے میں آ جاتے تھے۔ دوستو وہ اتنی بھیانک آوازیں نکالتی کہ شاید وہ آوازیں سن کر کوئی انسان خوف سے مر جائے۔ دوستو اینی لیز کی چیخوں کی آوازیں یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ اتنی خوفناک آوازیں ہیں، میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ وہ آوازیں آپ نہ سنیں۔ اینی لیز 1 جولائی 1976 کو اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ اس وقت اس کی عمر صرف 23 سال تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا دوستو؟ اس کے بعد ہوا یوں کہ اینی لیز کی موت کے بعد ان کی کہانی جرمنی میں ایک قومی سنسنی بن گئی۔ ہر کوئی اس کی موت کی وجہ جاننے کے چکر میں لگ گیا اور اس کے بعد اس کے والدین، پادری اور ڈاکٹر پر غفلت برتنے پر قتل کا الزام عائد کیے گئے اور وہ عدالت میں حاضر ہوئے۔ دوستو جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے وہ ریکارڈنگ بھی پیش کی جو دوران عمل انہوں نے کی۔ اس کے بعد اینی لیز کے والدین کی سرزنش کی گئی عدالت میں اور پادری اور ڈاکٹر کو 6 ماہ کی سزا ہوئی۔ سزا کے بعد جسے بعد میں چیلنج کیا گیا اور وہ معطل کر دیا گیا اور 3 سال تک مقدمے کی سماعت ہوئی۔ دوستو دوران سماعت اینی لیز کے گھر کو اچانک ایک دن آگ لگ گئی اور تمام گھر والے اس حادثے میں چل بسے، جس کی وجہ آج تک معلوم نہ ہو سکی۔ دوستو دوران سماعت ڈاکٹر، پادری، وکیل اور اس کے والدین کا کہنا تھا کہ رات کے 3 بجتے ہی انہیں کچھ پراسرار طاقتیں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں اور یہ طاقتیں واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھیں۔ دوستو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے 3 بجے کی کیا خاص بات تھی؟ تو دوستو 3 بجے ہی اینی لیز کی موت واقع ہوئی تھی۔ دوستو آج کی سٹوری کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں کمنٹس میں۔ ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔